بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگانی کی مثال بیان کرو، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، فاصبح حشیما تذروہ الرياح، پھر وہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر سورہ کہف کا یہ رکوع ہے، اس میں دنیا کی ناپائیداری اور اس کے فنا ہونے کو اور پھر قیامت کے چند ایک احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں سے دنیا کے بارے میں بتا دو، ان کو مثال دے کر سمجھا دو۔ مثال یوں دی قرآن پاک میں آیت میں کہ جیسے آسمان سے اللہ بارش کو نازل فرماتا ہے تو اس بارش کی وجہ سے سبزہ نکلتا ہے، پھر وہ سبزہ ایک وقت تک تو بہترین رہتا ہے، لیکن جب وقت ختم ہوتا ہے تو وہ سوکھی گھاس کی طرح ہو جاتا ہے، وہ سبزہ جو ہوتا ہے وہ سوکھی گھاس بن جاتا ہے جسے ہوائیں ادھر اڑائے پھرتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا دنیا کی زندگی ہے کہ اللہ نے اسے پیدا فرمایا تو ہم دنیا میں آئے، ایک وقت اس کا مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگی بھی اس سبزے کی طرح خوش و خرم رہنے کے بعد بالکل سوکھی گھاس کی طرح ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کی ناپائیداری بیان کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اس مثال کو ذکر فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کس قدر ناپائیدار ہے، اور اس میں بندے کو ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں رہنا، کوئی بھی نہیں رہا۔ پچھلے کتنے ہی لوگ آئے، اپنے اپنے وقت پر چلتے گئے، اور ہم بھی موجود ہیں، ہمارا وقت بھی آئے گا تو ہم بھی اس دنیا سے چل پڑیں گے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو جب یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی جو ہے وہ ایک بندہ قدر و قیمت کر سکتا ہے کسی چیز کی۔ لیکن لوگ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہی رکھتے ہیں کہ قدر و قیمت اس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل سے ہمیشہ جو ہے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر
دنیا کی زندگی کی جو قدر و قیمت ہے اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہ دنیا کبھی کافروں کو اللہ نہ دیتا۔ اللہ نے کافروں کو یہ دنیا دے رکھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت، اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف آخرت کی حیثیت اور قدر و قیمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دنیا تو اس نے ایک امتحان گاہ بنائی تھی، وہ امتحان کے لیے اپنے بندوں کو یہاں بھیجتا رہا، اور لوگ جو امتحان میں کامیاب ہو گئے انہوں نے اپنے رب سے اچھا اجر حاصل کر لیا، اور جو لوگ امتحان میں ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر اس کی سزا بھی اپنے رب سے پا لی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے اور وہ امید میں بھی سب سے بھلی ہیں۔ فرمایا یہ جو مال و دولت ہے یا یہ جو اولاد ہے یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ یعنی نیک عمل یہ آخرت کی کھیتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے ان چیزوں کو کئی لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو مال ہم اکٹھا کرتے ہیں یا اولاد کی خواہش کرتے ہیں تو یہ دنیا کی جو ہے وہ زینتیں ہیں، اور دنیا کے اندر فخر لوگ کرتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے یا اپنے مال کی وجہ سے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ ختم ہو جائے گا، مال بھی ختم ہو جائے گا، اولاد بھی ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی جو چیز ہے الصالحات وہ اچھی باتیں ہیں جن کا ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کی کثرت کیا کرو، کثرت سے ان کو جو ہے وہ عمل میں لایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں باقیات الصالحات کے اندر شامل ہیں۔ کثرت کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ذکر کیا کرو۔ اور باقیات الصالحات کے اندر ہر وہ عمل بھی داخل ہو سکتا ہے جو بندہ نیک دنیا کے اندر کرتا ہے، یا اس سے مراد صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کر جائے جس کا فائدہ لوگوں کو اس کے بعد بھی پہنچتا رہے تو اس کا ثواب قبر میں بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ جو مال اور اولاد جہاں یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ دونوں طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی یہ دونوں دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بندہ چاہے تو یہی دونوں چیزیں اس کی آخرت کے اچھا ہونے کا بھی سبب ہو سکتی ہیں۔ مال تو اس طرح کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کا ثواب اسے آخرت میں ضرور اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، اور اولاد اس طرح کہ جب ان کی اچھی تربیت کرے گا، انہیں دین سکھائے گا، انہیں شریعت سکھائے گا، تو وہی اولاد جسے اللہ دنیا کی زینت فرما رہا ہے، وہی اولاد جب اس کی اچھی تربیت کی جائے گی تو آخرت کے لیے بھی اس کے لیے سرمایہ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھی ہیں بندے کی اور بندے کی آخرت بھی ہو سکتی ہیں اگر انہیں اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اٹھائیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے حضور ہاتھ باندھے پیش ہوں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ پیچھے دنیا کی ناپائیداری کو بیان کیا 2 آیتوں میں، اب یہاں قیامت کے قریب جو حالات و واقعات پیش ہوں گے اور قیامت کے بعد جو حالات و واقعات پیش ہوں گے ان کا ذکر فرمایا۔ قرب قیامت اللہ نے فرمایا کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی وہ
اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح ادھر ادھر ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ پھرتے ہوں گے، اور زمین جو ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو زمین کو دیکھے گا بالکل صاف، یعنی چٹیل میدان زمین کو بنا دیا جائے گا۔ یہ عمارتیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ہر چیز جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور بالکل سیدھا میدان جیسے ہو جاتا ہے نا، پوری مکمل زمین کو ایسے بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَحْشَرْنَاهُمْ، ہم سب کو اٹھائیں گے ان کی قبروں سے۔ قبروں میں ہے جو لوگ قبروں میں نہیں جا سکے، ان کو، جو مر گیا ان سب کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اٹھائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی پڑے گا، کوئی اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ نغادر، اللہ فرماتے ہیں ہم نہ چھوڑیں گے کسی ایک کو بھی، بلکہ آگے فرمایا اُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب یہ قیامت کے بعد کا معاملہ ہے کہ تم اپنے رب کے حضور صفوں کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جاؤ گے۔ ہر ایک امت کی الگ الگ جو ہے وہ صفیں بنائی جائیں گی، ہر ایک امت الگ الگ صفوں کے اندر، کتاروں کے اندر ہاتھ باندھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوگی، اور رب فرمائے گا کہ آج تم ہمارے پاس ویسے ہی واپس لوٹے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی قیامت کے دن سبھی لوگ جو ہے وہ برہنہ ہوں گے، کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، سبھی لوگ برہنہ پاؤں ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، بالکل نہ کوئی مال و دولت پاس ہوگا، نہ کوئی اور چیز پاس ہوگی۔ تو یہی حالت بندے کی تب ہوتی ہے جب بندہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، آج تم ہمارے پاس ویسے ہی لوٹ کر آ گئے ہو۔ اور پھر جو قیامت کے منکرین ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو قیامت کا کوئی دن مقرر ہی نہیں کر رکھا، آج اب جب تمہارے سامنے قیامت آ گئی ہے، تمہارے سامنے یہ دن واضح ہو گیا ہے، تو پھر اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا وہ عقیدہ، تمہارا وہ کدھر چلا گیا جو تم یہ سمجھتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی؟ آج ہم نے قیامت کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے ہوئے سے ڈرتے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری خرابی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنا سب کچھ کیا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ یہ قیامت کے احوال میں سے ایک نازک ترین حالت کا ذکر ہے، یہ اس معاملے کا ذکر ہے جہاں لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہاں اعلان کر کے بتا دیا جائے گا کہ یہ بندہ جنت جائے گا اور یہ بندہ جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ نامہ اعمال کا جو ہے وہ معاملہ ہے، نیک لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جب وہ اپنا نامہ اعمال کھول کر دیکھیں گے تو جو مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ اس میں دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا تھا وہ سب کچھ لکھا ہے، تو وہ مایوسی کے اندر یہ آوازیں بلند کریں گے کہ یہ کتاب کس طرح سے ایسا کر سکتی ہے کہ اس نے ہر چیز لکھ چھوڑی ہے، کوئی ایک چھوٹا گناہ بھی اس نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ اس نے چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی اس نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوگا، اس کو بھی چھوڑا نہ جائے گا۔ تو چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر چیز اس دن بندے کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، پھر بندہ اپنے اس گناہ سے مکر بھی نہیں سکے گا۔ مکرے گا کیسے؟ کوشش تو کرے گا مکرنے کی، اللہ جب اس سے سوال کرے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے، تمہارے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، تو مکرے گا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ عز و جل اس کی زبان کو بند کر دے گا، اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اور پھر اس کے جسم کے دوسرے اعضاء کو زبانیں دے دی جائیں گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی آنکھیں بول کر بتائیں گی کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا ہے، ہم کو اس گناہ میں اس نے استعمال کیا، زبان بند کر دی جائے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن
ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں کس کس گناہ میں استعمال کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ اس دن بندے کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا لا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور اللہ اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دے، یا کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور اللہ اسے اس کا اجر نہ عطا فرمائے۔ ظلم نہیں کرتا کسی پر، جو نیکی کر کے آتا ہے اس کا اجر ضرور اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جو گناہ کر کے آتا ہے اس کو اللہ اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت پر ہے کہ وہ نیکی تو ضائع نہیں ہونے دیتا، لیکن بعض اوقات گناہ سزا دیتا ہے، لیکن مرضی ہو اپنی رحمت کے ذریعے اس گناہ کو معاف بھی کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ نیکی تو بالکل ہی ضائع نہیں ہونے دیتا، جو نیکی کی اس کا اجر ضرور دے گا، لیکن گناہ پر ضروری نہیں کہ عذاب ملے ہی ملے۔ اس کی رحمت ہے کہ وہ گناہ کو معاف کر دے اور معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، وہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ تو اس کا تذکرہ یہاں اس آیت کے اندر فرمایا۔ اس سارے رکوع میں دنیا کی ناپائیداری اور قیامت کے احوال کو بیان کر دیا گیا، تو ہمیں پھر اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بندے کو پتہ ہے کہ نامہ اعمال اس کے سامنے آ جائے، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، چاہے بندہ کتنا ہی چھپ کر لے، لیکن وہ جو فرشتے اس کے ساتھ اس کے عمل لکھنے والے ہیں وہ ان سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ چاہے لوگوں سے جتنا کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، لیکن وہ فرشتے اور اس کا رب تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، اور وہ فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اس کے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ پھر یقین جانے کہ یہ نامہ اعمال اس دن پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، کہیں میرا کوئی گناہ، میری کوئی غلطی لوگوں کے سامنے آ گئی تو میری تو عزت ختم ہو جائے گی، ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا میں۔ لیکن اس دن کتنا مجمع ہوگا، صرف یہ امت نہیں بلکہ پچھلی ساری امتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ وہاں جب اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑے گا لوگوں کو، تو پھر کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اگر اس نامہ اعمال میں صرف گناہ پڑے ہو، اگر اس میں صرف گناہ ہی ہوں، اور گناہ بھی ایسے کہ آج آپ مختلف خبریں سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پر آتی ہیں، اخبار میں بھی آتی ہیں، کس قسم کے جو ہے وہ گناہوں کی بھرمار ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جو گناہ پچھلی امتوں نے کیے وہ سارے کے سارے آج اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب گناہ جب اس دن پڑھ کے سنانے، خود پڑھے گا بندہ اپنا نامہ اعمال اور لوگ اس کو سن رہے ہوں گے، تو کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر دے، بلکہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں کے ساتھ ہی بھرا ہونا چاہیے۔ توبہ، گناہ ہو گئے تو توبہ کر لے۔ اللہ عز و جل وہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں، جب یہ توبہ کر لے گا، پکی توبہ جو گناہوں سے ہوتی ہے وہ کر لے گا، تو جو فرشتوں نے لکھا ہوگا اسے بھی مٹا دے گا، اور فرشتوں کے ذہن میں، ان کے دماغ میں جو اس کے گناہ شامل ہوں گے، ان کے دماغ سے بھی وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ توبہ کا اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دے گا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، اس کی ذلت نہیں ہونے دے گا لوگوں کے سامنے، جب یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ لیکن اگر یہ اس کو ناراض ہی کرتا رہا، توبہ نہ کی بلکہ گناہوں کے اندر ہی پڑا رہا، تو پھر ذلت و رسوائی جو ہے وہ دنیا میں بھی مقدر ہو جائے گی، اور آخرت میں پھر اس ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔